شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وغافنا وغياثنا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وهو قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الصلوات خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود تمام ہی زائرین اکرام کی زیارت کو قبول فرمائے، جو بھی مومن مراد لے کر مولا امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوا ہے، بے حق حلال مشکلات تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، جتنے مشکلات میں گرفتار ہیں مریض ہیں خداوند عالم ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار عالم ان کو اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو زائرین اکرام ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا فضول باتوں میں مصروف ہیں، ان کو چاہیے کہ مولا کائنات کا دربار سجا ہے، فرش بچھا ہے، تو ادھر ادھر ٹہلنے یا فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ فرش ادب میں بیٹھے، ثواب بھی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میری ماں و بہنوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کر لیں، ذکر مولا امیر المومنین شروع ہونے جا رہا ہے، تو کسی طرح کا بیچ میں خلل واقع نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد اللہ۔ الحمدللہ خداوند کریم نے لطف اور عنایت فرمایا کہ بندہ ناچیز کو اپنی راہ کے لیے منتخب کیا اور علوم آل محمد سے نوازا۔ کئی سال ہندوستان کے حوضل میں امام حسین مظفر نگر میں تعلیم پانے کے بعد ایران میں مسلسل مصروف تعلیم ہوں۔ میرے اساتذہ اکرام کو خداوند عالم سلامت رکھے، لیکن ایک ذات نہیں ہے کہ جس نے مجھے سنوارا بنایا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ میرے استاد بھی ہیں، میرے والد محترم بھی ہیں، مولانا سید عباس حیدر ندوی بھنیڑا سادات، کہ جنہوں نے مسلسل کئی جگہوں پر تبلیغ کی ہے اور تنظیم المکاتب میں بہت زیادہ ان کے کارنامے ہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید عباس حیدر ندوی ابن سید افضال حیدر ندوی کی روح کو وصال فرمائے۔
صلوات بھیجے پر محمد۔ عزیزو، میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے چند جملے تمہیداً عرض کرتے ہوئے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں کہ میں کوئی ذاکر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی عالم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دربار کے خطبہ مثل سورج روشن ہوتے ہیں، میں ذرہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھو چاہتا ہوں، اس بارگاہ کے ذاکرین خطبہ علماء مثل پہاڑ ہوتے ہیں، میں ریزہ ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس بارگاہ کے خطبہ مداح خواں علماء ذاکرین مثل سمندر ہوتے ہیں، میں قطرہ ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن کرم ہے اس رب کریم کا کہ جس نے مجھ جیسے کو اور آپ سب کو ان کے دربار کا محتاج بنا کر بھیجا، کہ جن کے دربار پر اگر کافر آئے تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے سلمان ہوتا ہے، سلمان سے سلمان و منا اہل بیت بن جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ حور آئے تو حور علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ میاں یہ بات تو انسانوں کی ہے، ان کے دربار پر اگر خاک بھی آ جائے تو خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جایا کرتی۔ ان کا دربار وہ دربار ہے کہ خاک بھی خاک نہیں رہتی، خاک شفا بن جایا کرتی ہے۔ انہی کے دربار سے متصل ہو کر دست ادب جوڑ کر مولا سے کہوں گا، مولا پہلی بار آپ کی اس بارگاہ میں شرف خطابت حاصل ہو رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے بس کافی ہے۔ میری چند لفظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے کافی ہے، اس لیے کہ دربار وہ دربار ہے کہ یہاں جو بھی آئے اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، بے اولاد آئے اولاد لے کے جاتا ہے، خدا کی بارگاہ سے نکالا ہوا فطرس آئے بالوں پر لے کر جاتا ہے۔ تو لہذا جو بھی مراد لے کے آیا ہے خدا اس کی مرادوں کو پورا کرے۔ کیوں نہ ہو عزیزو، یہ دربار ہے ہی اس کا کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے اسلام باقی ہے، دین باقی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ سرکار مجھے دلیل چاہیے، ہر بات پر دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا گھبرائے نہیں، ہر بات پر دلیل بھی ہے، ہر بات پر ثبوت بھی ہے۔ رسول نے فرمایا ہے، اپنے جملے نہیں ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ نے مسلسل سنی ہے تقاریر، ذاکرین علماء اس پر بات کرتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ علماء ذاکرین سب اس پر بیان دیتے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس حدیث کے دو جز ہیں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ بھئی ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ بڑے سے چھوٹے کو پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا پوتا ہے نا، لیکن یہ اس کا برعکس بھی ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ عقل والوں کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں۔ عقل والوں کے یہاں یہ ہے کہ ہمیشہ بڑے سے چھوٹے کو پہچانو، نہ کہ چھوٹے سے بڑے کو پہچانو۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک حصہ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب دیا، حسین کی زندگی پہ غور کر لے، تیری سمجھ میں حسین بھی آ جائے گا اور میں بھی آ جاؤں گا کہ حسین مجھ سے کیسے ہے اور میں حسین سے کیسے ہوں۔ جواب دیا، سن، 3 شعبان سن 4 ہجری کو حسین کی ولادت ہوئی، 10 محرم 61 ہجری کو شہادت ہوئی۔ تو بتایا ایک حصہ یہاں سے یہاں تک ہے، یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک حسین مجھ سے ہے، لیکن 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا
کہ چھوٹی سی بات ہے، سامنے کی مثال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حسین کے نام کا محرم میں چاند نمودار ہوتا ہے، جگہ جگہ عزاخانے ہیں، جگہ جگہ فرش بچھ جاتے ہیں، ہر جگہ ذاکرین آ جاتے ہیں، مجالسوں کا انعقاد ہے۔ کیا ذاکر صرف حسین حسین کرتا ہے؟ نہیں، مجلس کے آخری حصے میں ذکر حسین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذاکر نماز کو بتاتا ہے، کوئی روزے کو سمجھاتا ہے، کوئی حج کے احکام، کوئی زکوٰۃ کے احکام، کوئی امر بالمعروف کرتا ہے، کوئی نہی عن المنکر کرتا ہے، کوئی راہ راست پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے، کوئی سچائی کا راستہ بتاتا ہے، راہ مستقیم دکھاتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ رسول کا کام ہے۔ نام حسین کا ہے، پیغام رسول کا ہے۔ نام حسین کا ہے، پیغام رسول کا ہے، نام حسین کا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ گھر حسین کا ہے، منبر رسول کا ہے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ نام حسین کا، کام رسول کا۔ حسین رسول سے جدا نہیں، قیامت تک جب تک تذکرہ حسین باقی ہے، پیغام رسول باقی ہے۔ عزیزو، تمہیدی گفتگو ہے۔ ایک اور جملہ فضیلت حسین میں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجمع بھرا ہوا ہے، توجہ رہے عزیزو، نماز ہو رہی ہے، بچہ پشت پہ سوار ہو گیا، ادھر سے جبریل آ گیا، توجہ ہے نا، لوگوں کو اس کے آنے پہ اعتراض ہے، مجھے اس کے جانے پہ اعتراض ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کیوں اعتراض ہے؟ بھائی وہ آیا، آ کر بتایا کہ پشت پر حسین سوار ہے، جب تک خود نہ اتر جائے آپ سجدے سے سر کو نہ اٹھانا۔ میں نے کہا جبریل تجھے یہی بیٹھنا چاہیے نا، جب تک اترے نہیں بیٹھا رہے، جب اتر جائے تو بتانا کہ اب اٹھا لیجئے، توجہ کیجئے عزیزو۔ لیکن جبریل چلا گیا۔ میں نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، چلڈرن پارک نہیں ہے، عبادت گاہ ہے، خدا کی عبادت ہے، سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، بچہ گرتا ہے تو گر جائے، توجہ ہے نا۔ آواز آئی، نادان تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں، توجہ ہے نا۔ حیدری جواب دیا، تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ نظر میں بھی فرق ہے؟ کہا ہر چیز میں فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دلیل ثبوت کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ سرکار تمہارا ہاتھ ہے، کوئی بھی پکڑ کے توڑ دے مروڑ دے، توجہ ہے نا، کوئی بھی ساتھ نہیں، لیکن وہ ہاتھ بھی عجیب ہے، اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، توجہ ہے نا۔ وہ اگر اشارہ کر دے تو درخت خدمت میں چلے آئے، ہاتھ پہ پتھر آ جائے تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، توجہ فرمائیے۔ یہ ہاتھ بھی ہم جیسے نہیں ہے، ان کی دانت بھی ہم جیسے نہیں ہے، اگر ان کی تعریف پڑھے تو ان کے بال بھی ہم جیسے نہیں ہیں، بڑے عجیب و غریب ہے، توجہ ہے نا۔ دانتوں کے لیے روایت ہے کہ دانتوں کی روشنی میں سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی، توجہ ہے نا۔ اس کے علاوہ بال کی فضیلت ہے، ابو صالح اگر اپنی ٹوپی میں سلوا لے تو درد سر سے نجات پا جائے۔ اور ہرقل کے گھر میں ایک بال رہ گیا تھا تو لکھا ہے کہ پوری رات فرشتوں نے عبادت کی تھی، حضور کے بال بھی ہم جیسے نہیں ہیں، توجہ ہے نا۔ تو میں یہیں پر روک کر رسول اسلام کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بال بھی بیکار نہیں ہے، ہم جیسا کوئی اسباب کا نہیں ہے۔ آپ کا بال اگر کسی کے گھر میں رہ جائے تو فرشتے تمام رات عبادتیں کرتے ہیں، تمام رات تسبیح کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟
اللہم صل علی۔ آپ کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہم جیسے نہیں ہے، نظر بھی ان کی ہم جیسی نہیں ہے، ہماری نظر ہمیں ہی دھوکہ دے دیتی ہے۔ مثال دوں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوتے، برابر والی ٹرین کو دیکھ رہے ہوتے، وہ چل پڑتی ہے، آپ سوچتے ہیں آپ چل پڑے ہیں، لیکن جب وہ گزر جاتی ہے تو پتہ چلا کہ ہم وہی ہیں۔ لہذا جو نظر دیکھتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ سورج آپ دیکھتے ہیں، یہ ایک رنگ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک رنگ نہیں ہے، اس میں 7 رنگ ہے۔ تو رسول نے کہا تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ تو نے پشت پہ نواسا دیکھا، میری بیٹی کا جگر دیکھا، ایک عام بچہ دیکھا، لیکن میں نے اپنی نظر سے بانی لا الہ دیکھا، دین کی بقا دیکھا۔ بس آخری جملہ تمہیداً، اس کے بعد موضوع کی طرف۔ آپ سجدے میں ہیں، اللہ کی طرف حکم آیا سجدہ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، جب تک اپنی مرضی سے حسین نہ اتر جائے۔ آپ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیال بھی کر رہے ہیں حسین اترے یا نہیں اترے، توجہ چاہتا ہوں اترے۔ سبحان اللہ بھی جاری ہے، خیال حسین بھی جاری ہے، توجہ ہے نا۔ اب دیکھیے کمال، دیکھیے مومن کی عبادتوں کی معراج کون سی عبادت ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی معراج جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدے میں صاحب معراج ہے۔ بھائی تھوڑا سا جاگ جائے تو جملہ رہے گا نا، ہو جلو ایک صلوات پڑھ لے مل جل کے بابا دے بلا۔ سجدے میں صاحب معراج، عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اے صاحب معراج، آج تیری عبادت کی معراج کی معراج یہ ہے کہ لب پہ ذکر ہمارا ہو، دل میں خیال حسین کا ہو۔ صلوات علیہ محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ توجہ فرمایا اللہم صلی اللہ۔ یہ تمہیداً گفتگو تھی، آئیے اس موضوع کی طرف۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن کریم میں بندوں کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اختلاف لیل و نہار میں، خلقت زمین و آسمان میں، لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ توجہ رہے، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، جب قرآن کا تذکرہ آیا تو یہ جملہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے دے کے آگے بڑھوں گا، توجہ رہے۔ ترجمہ میں نے دے دیا کہ اختلاف لیل و نہار میں، خلقت زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، پروردگار عقل والوں ہی کو مخاطب کیوں کیا؟ کسی کو بھی کہہ دیتا مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں، صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، مسلمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ آواز آئی کہ یہ انسان ہے، عقل والا میں نے اسے بنایا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایمان کا انکار کر دیتا، ممکن ہے اسلام کا انکار کر دیتا، ممکن ہے کسی اور قید کا انکار کر دیتا، لیکن عقل کی قید اس لیے لگا دی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل والا نہیں ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو جناب اللہم صلی علی محمد۔ تو خلقت لیل و نہار میں نشانیاں
ہیں صاحبان عقل کے لیے. جب قرآن کی بات آ گئی تو جو قرآن پڑھے ہوئے افراد ہیں متوجہ ہو جائیں، جو نہیں پڑھے وہ بھی سمجھ لیں گے. دیکھیے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے. سورہ ہم شروع میں، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں 3 حرف ہیں، الف لام میم، ہے کہ نہیں؟ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کس طرح؟ ملا کے پڑھیں یا جدا جدا پڑھیں؟ جدا جدا. جو قرآن پڑھے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بتایا کہ حروف مقطعات ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. الف لام میم. اب ذالک الکتاب لا ریب. میں نے کہا سرکار قانون یہی ہے. کہا جہاں کہیں بھی یہ حرف ملیں گے آپ کو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. توجہ رکھیے گا دوستو. آگے پہنچا تو مجھے پھر ایک سورے کے شروع میں یہی حرف مل گئے، تو میں نے اسی انداز سے پڑھا جیسے آپ نے بتایا تھا. میں نے پڑھا الف لام میم نشرح لک صدرک. آپ نے میرا گریبان پکڑ لیا، آپ نے غلط پڑھا. میں نے کہا آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ جہاں یہ حرف ملے ان کو الگ الگ پڑھیے. کہا نہیں سرکار، وہاں یہ حروف مقطعات تھے، یہاں حروف مقطعات نہیں ہیں. وہاں جدا جدا پڑھنا تھا، یہاں ملا کر پڑھنا ہے. توجہ کی مثال آپ تک پہنچ گئی تو بس یہی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کا قانون ہے. اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے قانون میں تمہیں دخل دینے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. جیسا ہم نے بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے، توجہ رہے، جیسا ہم نے بتا دیا ویسا تمہیں ماننا پڑے گا. جیسا سمجھا دیا ویسا تمہیں پڑھنا پڑے گا. جسے کہا جدا جدا پڑھو اسے جدا جدا پڑھنا پڑے گا. جسے کہا ملا کے پڑھو اسے ملا کے پڑھنا پڑے گا. تم اپنی طرف سے نہ کسی کو جدا کر سکتے ہو نہ کسی کو ملا سکتے ہو. بس یہی تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ جو خدا کا پیغام ہے اسی کے مطابق چلے گا. جن کو اس نے چادر تطہیر میں جمع کر دیا اسے تم جدا نہیں کر سکتے. جسے ملا دیا اسے جدا نہیں کر سکتے، جسے جدا کر دیا اسے ملا نہیں سکتے. اللہ نے یہی کہا جن جن کو ہم نے چادر تطہیر میں جمع کر دیا ان کو تم جدا نہیں کر سکتے. جس کو ہم نے بزم سے اٹھا دیا اسے تم بلا نہیں سکتے. اور جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا بنا دیا. من کنتو مولا، آقا نے بولا. من کنتو مولا، آقا نے بولا. میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا. میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا. آ جاؤ مولا میرا بھر دو جھولا. میں فکر کروں تو میں ذکر کروں تو نعرہ حیدری. ایک مل کے صلوات بھیج دے پر محمد. جسے ہم نے ملا دیا اسے تم جدا نہیں کر سکتے. جسے جدا کر دیا اسے ملا نہیں سکتے. اور جسے مولا بنا دیا اسے ہٹا نہیں سکتے. اب جو ہے نا تو عزیزو، خلقت زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، اختلاف لیل و نہار میں نشانیاں ہیں. ہر چیز کو دیکھتے چلے جائیے نشانی ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے زمین، آسمان، روز کا ہونا، شب کا آنا، ستاروں کا چمکنا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں. لیکن ہمارے لیے عادت بن گئی ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ مجلس اس معیار پہ آ گئی ہے کہ جہاں سے مجھے آگے جانا ہے. یہ نشانیاں ہیں لیکن ہمارے لیے عادت بن گئی ہے. مثال دو، اس زمینی میں نہ جانے کتنے خزانے ہیں جس سے خدا کو پہچانا جائے.
لیکن مسلسل ہم اس پہ چلتے رہتے تو ہمارے لیے یہ عادت بن گئی ہے، جبکہ ہے نشانی سورج روز نکلتا ہے، عادت بن گیا ہے، لیکن ہے نشانی چاند نکلتا ہے، لیکن عادت بن گیا ہے نشانی ستارے چمکتے ہیں، عادت بن گیا ہے، لیکن ہے نشانی، توجہ ہے نا۔ لیکن عزیزوں اگر اسی میں کوئی کمال ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اگر اسی میں کوئی کمال ہو جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ مثال دوں، ایک مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، اسی مچھر سے کسی بادشاہ کا مر جانا معجزہ ہے۔ توجہ دیکھو، جان چاہیے، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اسی مچھر سے کسی بادشاہ کی موت ہو جانا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ ہاتھ میں عصا کر رہنا عادت ہے، اژدہا بن جانا معجزہ ہے۔ ستارے کا چمکنا عادت ہے، دروازے پہ اترنا یعنی توجہ ہے نا ظالموں، اللہ صلی علی محمد، توجہ کیجئے گا ظالم محترم۔ عام چیزیں، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، اس سے بادشاہ کی موت ہو جانا معجزہ ہے۔ ہاتھ میں عصا رہنا عادت ہے، لیکن اس کا اژدہا بن جانا معجزہ ہے۔ ستارے کا چمکنا عادت ہے، دروازے پہ اتر آنا معجزہ ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کشتی کا چلنا آب رواں پہ عادت ہے، بھنور میں پھنس کے نکلنا معجزہ ہے۔ آگ میں کودنا اور اس کا جلانا عادت ہے، آگ سے زندہ بچانا معجزہ ہے۔ ستارے سورج کا پورب سے نکلنا عادت ہے، مشرق سے پلٹنا معجزہ ہے۔ جس جملے کے لیے یہاں تک لایا حسین کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں، وہ جملہ عرض کرنا ہے دوستو، اگر پہنچ گیا ہر آدمی سے دعائیں چاہوں گا۔ مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، بادشاہ کی موت ہو جانا معجزہ ہے، سورج کا نکلنا پورب سے عادت ہے، مشرق سے مغرب سے پلٹنا معجزہ ہے، ستاروں کا چمکنا عادت ہے، دروازے پہ آ جانا معجزہ ہے، آگ کا جلانا عادت ہے، آگ سے سلامت آ جانا معجزہ ہے۔ توجہ توجہ، ہاتھ کٹ کے علم جھکنا عادت ہے، قیامت تک بلند ہونا۔ توجہ چارہ جانے محترم بولے گا یعنی توجہ سارے محترم، پوری توجہ ہمارا۔ بس ایک جملہ اور باقی ہے، سورج کا پورب سے نکلنا عادت ہے، مغرب سے پلٹنا معجزہ ہے، توجہ ہے نا، آگ سے زندہ آ جانا معجزہ ہے، ہاتھ میں عصا ہونا عادت ہے، اژدہا بن جانا معجزہ ہے، توجہ ہے نا، ہاتھ کٹ کے علم کا جھکنا عادت ہے، قیامت تک بلند ہونا معجزہ ہے، توجہ، سر کٹ کے خاموش ہونا عادت ہے، نو کے نیزہ پر چڑھ کے بولنا۔ نبی کے دکھ درد کا علاج کیوں نہ کیا؟ نبی کے
تو درد کا علاج کیوں نہ کیا؟ حسین قتل ہوئے میدان کربلا میں احتجاج کیوں نہ کیا؟ ہم نے کب کہا جناب کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے سینے میں اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے سینے میں بنائی ہے کربلا، اس نے ہمارے سینے میں بنائی ہے کربلا۔ نعرہ سلوات، نعرہ سلوات، نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ مل جل کے بابا سے بلند آ رہے سلام۔ توجہ ہے نا، سر کٹ کے خاموش ہو جانا عادت ہے، نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بولنا موجہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے جائیے، پہچانتے جائیے۔ موضوع خلقت زمین و آسمان میں، اختلاف لیل و نہار میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیے عزیزوں تھوڑی سی علمی بحث کر لیں۔ مجھ جیسے طالب علم نے کتابوں کو کھولا اور اس میں خلق کی بحث پڑھنی شروع کی تو پہلا جملہ ملا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا۔ بات یہاں رک گئی؟ نہیں، پوچھئے علماء سے۔ اقرار صاحب تشریف فرمائے، 2 پیج اور پلٹے تو کچھ اور ملا، اول ما خلق اللہ العقل۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ 2 پیج اور آگے بڑھا تو کچھ اور ملا، اول ما خلق اللہ القلم۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ پھر آگے بڑھا تو کچھ اور ملا، اول ما خلق اللہ اللوح۔ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ کہیں اور بڑھا تو وہاں اول کچھ اور ملا، العلم اول، علم اول ہے۔ میں پریشان ہو گیا، نور اول ہے یا عقل اول ہے یا قلم اول ہے یا لوح اول ہے یا علم اول ہے؟ پریشان تھا کہ گن رہا تھا، پتہ چلا 5 نکلے۔ اس بات سے ثابت یہ ہو گیا اول جہاں بھی ہوں گے پنجے تن پاک ہوں گے۔ ایک سلام یاری تو میں اللہ صلی علی محمد والی مسئلہ کیسے حل ہو کہ اول کون ہے آخر کون ہے؟ پریشان ہو طالب علم نہیں سمجھ سکتا، استاد کے پاس پہنچا، استاد پہلا کیا ہے؟ نور اول ہے، عقل اول ہے، لوح اول ہے، علم اول ہے، کیا چیز اول ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ استاد نے چھوٹی سی مثال دی، میری سمجھ میں بات آ گئی۔ میں آپ کو مثال سنا دوں تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کیا ہے؟ میں نے 1 گلاس پانی منگوایا، توجہ سے مثال سن لیجیے، مثال پہنچ گئی تو بات پہنچ جائے گی۔ 1 گلاس پانی منگوایا، تھوڑا سا زمین پہ پھینک دیا، تھوڑا سا گلاس میں چھوڑ دیا۔ جو زمین پہ گرا اسے زمین نے اپنے اندر سما لیا، جو گلاس میں بچا اس پہ سورج پڑا، بھاپ بن کے اڑ گیا۔ تھا پانی ہی لیکن بھاپ کہلایا، آسمان میں جم گیا تو بادل کہلایا، پگھل کے برسا تو بارش کہلایا، جم کے برسا تو اولے کہلایا۔ زمین سے نکالا تو کئی نل ہے، کئی ٹیوب ویل ہے، کئی سمرسیبل ہے، توجہ ہے نا، ہے پانی ہی، مل کے چلا تو کئی ندی کہلایا، کئی نہر کہلایا، کئی نالے کہلایا، کئی ستلج کہلایا، کئی راوی کہلایا، کئی گنگا کہلایا، کئی جمنا کہلایا ہے۔ اور اگر کسی بڑی چیز سے مل گیا تو سمندر کہلایا۔ سمندر سے آپ پانی بھر لائے تو پھر وہی پانی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں تو نتیجہ آگے بڑھے۔ حقیقت ایک ہی تھی لیکن نام بدلتے چلے گئے۔
کہیں اس کو پانی کہا، کہیں اس کو بھاپ کہا، کہیں اس کو بادل کہا، کہیں اس کو بارش کہا، کہیں سے نہر کہا، کہیں سے ندی کہا، کہیں سے نالے کہا، کہیں سے گنگا کہا، کہیں سے جمنا کہا، کہیں یہ ستلج ہے، کہیں یہ راوی ہے، کہیں یہ سمندر ہے۔ تو بس استاد نے سمجھا دیا، پریشان نہ ہونا، نور ایک ہی تھا، نام بدلتے چلے گئے، کہیں عقل کہلایا، کہیں نور کہلایا، کہیں لوح کہلایا، کہیں قلم کہلایا، کہیں صراط مستقیم کہلایا، کہیں نور مبین کہلایا، کہیں فاتح خیبر بنا، کہیں داماد رسول بنا، کہیں زوج بطول بنا، کہیں فاتح خیبر ہے، کہیں فاتح خندق ہے، مقام بدلتے چلے گئے، کہیں صراط مستقیم ہے، کہیں یاسوف الدین ہے، کہیں گنتی کا پہلا عدد ہے، کہیں نور مبین ہے، کہیں کتاب مبین ہے۔ کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا، کوہ زیتون پر پہنچا تو نعمت بنا، غار ہرا میں آیا تو حقیقت بنا، عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، فرش غدیر پہ آیا تو مولا بنا۔ جو چلا گیا صلوات بر محمد جو ہے نا، الگ الگ مقامات پر نام بدلتے چلے گئے، نور ایک ہی تھا، یہاں تک تو ایک تھا، اب یہاں سے دو حصے ہو گئے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ وہ جو ہے نا، بس یہ بات ثابت کر کے انشاءاللہ مجلس تمام ہے، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، الگ الگ حدیث ہے، عقل بھی ہے، قلم بھی ہے۔ میں قلم کی بات کروں، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ قلم آپ سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تاریخ میں دوات و قلم کا ایسا قصہ ہوا کہ اب کوئی دور رکھتا ہی نہیں ہے، سب کے پاس قلم ہے، میرے پاس بھی قلم ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ قلم ہے، میں نے کہا یہ قلم نہیں ہے، یہ قلم اور دعوات دونوں ساتھ ہیں۔ توجہ چاہو، یہ قلم اور دعوات دونوں ساتھ ہیں۔ تو قلم کیا ہے؟ قلم وہ ہے کہ جو ہم مکتب میں تختی پہ لکھا کرتے تھے۔ اب جنہوں نے تختی پہ لکھا ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ سروا لیا، استاد کے پاس پہنچ گئے اور استاد سے کہا آپ تھوڑا سا ادھر سے ادھر آ جائیں تو ذرا بہتر ہوگا، ادھر دیکھنے پریشانی۔ ایک اور سلوات بھیجے یا علی اللہم صلی علی۔ قلم استاد کی خدمت میں پہنچے، ایک چاقو ساتھ لے گئے، استاد قلم بنا دیجئے۔ استاد نے لیا، چاقو پہ رکھ، قلم سروے پہ چاقو رکھا، چھیل دیا۔ کیا قلم بن گیا؟ نہیں بنا۔ پھر کیا کیا؟ استاد نے اس کی آگے کی جو نوک تھی اس کو ذرا سا چھید دیا تاکہ اس کے دو حصے ہو جائیں، دیکھنے میں ایک نظر آئے لیکن دو حصے ہوتے ہیں۔ جو ہے نا، کیا قلم بن گیا؟ نہیں، ابھی نہیں بنا۔ قلم بن گیا؟ نہیں، ابھی نہیں بنا۔ پھر کیا ہوا؟ استاد نے چاقو کو ذرا سا ٹیڑھا رکھا۔ توجہ چاقو کو ذرا سا ٹیڑھا رکھا اور کاٹ دیا۔ میں نے کہا استاد اسے ٹیڑھا کیوں کاٹا؟ اسے سیدھا کاٹ دیتا۔ کہا نہیں، اس میں ایک ذرا سا بڑا رہے، ایک ذرا سا چھوٹا رہے۔ جو ہے نا، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ایک ذرا سا بڑا رہے، ایک ذرا سا چھوٹا رہے، بڑا بھی زیادہ بڑا نہ ہو، چھوٹا بھی زیادہ چھوٹا نہ ہو، بس اتنا فرق ہو کہ اگر کسی رات میں چھوٹا بڑے کی جگہ لیٹ جائے تو پتہ نہ چل سکے۔ مل کے بولے، زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ سلام۔ بھائی صلوات ایسے نہیں، مل جل
رسول کے بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ جو ہے نا بڑا بھی زیادہ بڑا نہ ہو، چھوٹا زیادہ چھوٹا نہ ہو، توجہ ہے۔ اچھا ایک کام اور کرتے تھے، قلم سے جب لکھتے تھے تو اس کے دو حصوں کے بیچ میں کچھ پھنس جایا کرتا تھا، توجہ رکھیے گا۔ تو کبھی دانت سے پوچھ لیا، کبھی بالوں سے پوچھ لیا، ہے نا۔ گھر آ کے امی بجایا کرتی تھی، پٹائی ہوتی تھی کہ دانت بھی کالے ہیں روشنائی میں۔ میں نے کہا سرکار یہ جو بیچ میں دھاگا پھنسا ہے اسے کیوں نکال رہے ہو؟ جواب ملا کہ اگر ان کے بیچ میں کسی تیسرے کو آنے دیا، توجہ چاہتا ہوں ظالم محترم، اگر ان دو حصوں کے بیچ میں، توجہ چاہتا ہوں، اگر ان دو حصوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو آنے دیا تو قلم کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری تحریر خراب ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں جو ہے نا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، تحریر خراب ہو جائے۔ دو حصے ہیں، کوئی تیسرا بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ آئیے، اور اس کے بعد نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اب نور کا میٹر جب آیا تو نور ہمیشہ دو حصوں میں سفر کرتا ہے نہیں، ایک حصے میں سفر نہیں کرتا۔ آپ یہ بلب جلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، مائک لگا ہے، کیا یہ ایک تار پہ ہے؟ کہ نہیں، دو تار ہیں، دو تار ہیں۔ بلب جلانا ہو تو دو تار چاہیے، مائک چلانا ہو تو دو تار چاہیے، ہر چیز میں دو تار ہے، توجہ ہے نا۔ ایک تار پہ نور چلتا نہیں، دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ میں نے کہا اللہ تو سب سے بڑا خالق ہے، اس سے بڑا تو کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کو بھی چاہیے تھا جب ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، ماتھا ایک ہے تو آنکھ بھی بڑی سی لگا دیتا، ایک ہی کافی تھی۔ لیکن اس نے بھی دو آنکھیں رکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بوقت ضرورت ایک بند ہو جائے، اگر آپ آمادہ ہو تو صلوات پڑھیں گے جب کے نواز یا علی۔ اگر وقت ضرورت ایک بند ہو جائے تو دوسری سے کام چلا لیا جائے۔ مولانا صاحب نے ایک آنکھ پتھر کی لگوا لی، توجہ ہے۔ ہمارے فیروز ماما نے فارسی کا ایک خط ہمیں دے دیا کہ سرکار اسے پڑھ کے سنا دیجئے۔ خط آ گیا اس آنکھ کے حصے میں کہ جس سے دکھتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑے ادب سے اصلی آنکھ سے کہا کہ ذرا خط پڑھ کے سنا دیا جائے، توجہ ہے نا۔ اب جو آنکھ اصلی تھی اس نے خط پڑھ کے سنا دیا۔ عزت بچ گئی نقلی آنکھ کی بھی، کام کیا اصلی نے۔ عزت بچ گئی نقلی کی، کام کیا اصلی نے۔ عزت بچ گئی نقلی کی، نقلی نے دستے ادب جوڑے اور کہا کہ اگر آج تو نہ ہوتی تو میں ہمیشہ دو حصوں میں سفر کرتا ہے، کبھی بھی ایک حصے میں سفر نہیں کرتا۔ ٹائم بہت کم ہے، بہت جملے جلدی جلدی۔ یہ دو حصے جو ہیں ان کا کچھ نام ہے، انہیں کچھ کہتے ہیں۔ قبلہ اقرار علی صاحب نے بتایا، ہاں ایک کو پلس کہتے ہیں، دوسرے کو مائنس کہتے ہیں۔ میں مولوی آدمی ہوں، انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تو سادی زبان میں سمجھائیے۔ تو ایک شاہ محمد ماما ہمارے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک کو نگیٹیو کہتے ہیں، ایک کو پوزیٹیو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب مائنس پلس تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے نگیٹیو پوزیٹیو بتا رہے ہیں۔ بات چل ہی رہی تھی کہ ہمارے غیور چاچا نے کہا میں سمجھاؤں، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے۔ بتاؤ جو چالا بابا ہے، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے۔ میں نے اس نور کو دیکھا کہ اس میں کون سا ٹھنڈا ہے کون سا گرم ہے۔ جب پڑھنا شروع کیا اللہ نے ایک نور کے اوپر لکھ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک نور رحمت ہے۔ دوستو یہ جملہ تو آپ نے اپنی مرضی
مرضی سے سنا، لیکن دوسرا جملہ میری مرضی سے سنیں گے، اور جو علی کی محبت لے کر یہاں بیٹھا ہے قسم ہے اسے اس کے پاک لہو کی اگر بات سمجھ آئے تو بندے کو نواز دینا۔ ایک نور پہ رحمت لکھ دیا گیا، زمین والوں کے لیے رحمت، آسمان والوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، دواؤں کے درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ تو ایک نور ٹھنڈا تھا، ایک نور گرم تھا، ایک پہ لکھ دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دوسرا نور گرم تھا، اس پہ تحریر کیا گیا لا فتح الا علی لا صاحب اللہ۔ شیر ازدہ شاہ مرد قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نر حیدری۔ دو حصے تھے، ایک پہ لکھا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایک پر لکھا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے، ساری باتیں چھوڑتے ہوئے آخری نقطہ، جہاں پر بجلی کھلے تاروں میں جاتی ہے وہاں ایک تختی لگا دی جاتی ہے۔ توجہ، مثال پہنچ گئی، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ تختی لگا دی جاتی ہے، اور جو ہندی پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے خے تیرا خطرہ، جو اردو اور فارسی پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے خے توئرے خطرہ، اور جو انگلش پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے ڈینجر۔ جو میری طرح نہ انگلش جانتا، نہ فارسی، نہ اردو، نہ ہندی، ان کے لیے بنا دی جاتی ہے ایک کھوپڑی دو ہڈیاں۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ اگر پاس گئے تو رہ جائیں گی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں، تو لہذا حد بتائی جاتی ہے، اس حد سے آگے نہ جانا، اگر جاؤ گے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ لہذا رسول کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھی تھا، ایک مقام پر پہنچا، جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ لیے، اسے بھی نظر آئی ہوں گی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں، کہ اس سے آگے نہیں جانا، اگر گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اب رسول کو یہ کہنا تھا کہ تم زمین سے یہاں تک میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ چلو، آگے میں بچا لوں گا، میرے ساتھ ہونا تمہیں جلنے سے بچا لے گا، لیکن نہیں، قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ رسول نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ آگے آؤ، کہا ٹھیک ہے، جہاں تمہاری حد ہے واپس چلے جاؤ، اگر آگے جاؤ گے تو قانون رہے گا۔ پتہ یہ چلا رسول کے ساتھ ہونا جلنے سے بچانا۔ سلام کہ مشکل میں محمد کو جو حیدر نظر آئے، کہ مشکل میں محمد کو جو حیدر نظر آئے، شبیر کو عباس دلاور نظر آئے، کہ مشکل میں محمد کو جو حیدر نظر آئے، شبیر کو عباس دلاور نظر آئے، جب ساتھ میں عباس کے اکبر نظر آئے، دو چاند برابر کے منور نظر آئے، دو چاند برابر کے منور نظر آئے، اس واسطے آئے نظم کیا میں نے علم کو، 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ واہ 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 واہ، مل کے صلوات بھیجے بر محمد۔ مثال ہے، بس بات آخری، مجلس تمام ہے، مولا کی بارگاہ میں آخری جملہ۔ عزیزو، اللہ نے انہیں نور سے بنایا، ہمیں خاک سے بنایا، تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری جملہ دیکھیے، اللہ نے اس کا سایہ نہیں بنایا، تو جو ہے نا بھائی، سایہ پہ بہت بحث ہوئی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری بحث کروں، بس ایک جملہ دیکھیے، ہر چیز کا سایہ اس کے جیسا ہوتا ہے، مائک کا سایہ اس کے جیسا، میرا سایہ میرے
جیسا، منبر کا سایہ منبر کے جیسا. جو اردو پڑھے ہیں وہ اس جملے کا لطف لیں گے. ہر چیز کا سایہ اس کے جیسا ہوتا ہے. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا میرے رسول کا سایہ بھی اس کے جیسا ہو جائے. تو میاں جب اس کا سایہ بھی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا تو اس کا ہمسایہ یا رسول اللہ اس کا سایہ بھی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا. ہم نے اس دور کے کمزر عرب والوں کو یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے. اللہ رے حیدر تیری ہیبت کا اثر کوئی آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے. بس آخری جملہ میرے برادران تشریف فرما ہے. حضور کا سایہ معتبر بہت ساری تفاسیر ہیں. حضور کے سائے کے اوپر میں ایک تفسیر بیان کر کے بات تمام کروں گا. حضور کا سایہ ان کے جیسا ہے، لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے. تفسیر کرنے والے نے اس طرح تفسیر کیا کہ سایہ یا تو آگے رہتا ہے یا پیچھے رہتا ہے. بس اس مجلس کا نچوڑ اور آخری جملہ جس کو سمجھ میں آئے وہ دعاؤں سے نواز دیجئے گا. سایہ یا تو آگے ہے یا پیچھے ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. آپ سورج ادھر نکلا ہے، آپ سورج سے منہ موڑ کے جائیں گے تو سایہ آگے ہوگا، سورج کی طرف آئیں گے تو سایہ پیچھے ہوگا. تفسیر کرنے والے نے تفسیر کیا کہ سورج کا حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ یا تو آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا. رسول سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. قرآن کا اعلان ہے، قرآن میں سورہ حجرات میں ہے کہ کوئی بھی رسول سے آگے اور خدا سے آگے نہ بڑھے. توجہ ہے نا. اور پیچھے ہوتا تو تفسیر کرتے ہیں کیونکہ پیچھے حضور کے ساتھ صحابہ کا مجمع رہتا تھا. حضور اکیلے نہیں رہتے تھے، حضور نورانی شخصیت، ہم خاکی بشر. توجہ ہے نا. تو وہ لکھتے تھے کہ اگر سایہ پیچھے ہوتا تو ہم جیسے خاکی لوگوں کا سایہ رسول کی شبیہ پہ پڑتا. اللہ نے اس لیے وہ سایہ پیچھے ہوتا تو ہمارے نجس قدم، خاکی بشر کے قدم حضور کے سائے پر پڑتے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ سایہ آگے اس لیے نہیں کہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، پیچھے اس لیے نہیں کہ ہم جیسے خاکی بشر کے نجس قدم حضور کے سائے پر پڑتے. میں نے کہا تیری تفسیر کو سلام، تیرے بیان کو سلام، تجھے بھی ہمارا سلام. تو نے رسول کی تعریف میں کیا بیان دیا ہے. ہم نے تسلیم کر لیا کہ رسول ہے ہی پاک ہے، اس کا سایہ بھی پاک ہے. کوئی نجس قدم حضور کے سائے پر بھی نہیں آ سکتے، کوئی نجس قدم رسول کے سائے پر بھی نہیں آ سکتے، کوئی نجس قدم رسول کے سائے پر بھی نہیں آ سکتے. میں کیا کروں ان قدموں کا جو خانہ کعبہ میں سائے کو چھوڑ کر دوش رسول تک بارگاہ مولا میں مولا قبول فرمائے. کتنے پاک تھے وہ قدم جو سائے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ میں دوش رسول میں سوار ہے. توجہ ہے نا. بس عزیزو میرا وقت تمام ہو، اس سے زیادہ مجھے اجازت ہے. پاک تھے کتنے وہ قدم کہ جو سائے کو دوش تک پہنچے. یہ تو قدموں کا بیان ہے. کوئی ذات ایسی بھی تھی کہ جو دوش پہ سوار ہوتی تھی اور رسول اسلام کی زلفوں کو پکڑ کے چلا کرتی. اللہ. سوال کرنے والے سوال کرتے تھے کتنی اچھی سواری ہے، جواب دیتے تھے سواری کو نہ دیکھیے، دیکھ کتنا اچھا سوار ہے. بس ابھی تو آپ مسائل مسلسل مجالس سن رہے ہیں. نہ جانے کہاں سے حسین کی آواز پہ لبیک کہہ کے آپ یہاں آ گئے.
شہزادی فاطمہ آپ کے بیچ میں آ گئی. میں کچھ زیادہ مسائل نہیں، 2 تصور دوں گا. اگر آپ واقعی اہل دل ہیں اور وہ تصور برداشت کر سکتے ہو تو کر لیجیے. ایک جملہ ہے، جب ہم پردیس میں مصیبت میں گھر جاتے ہیں نا تو کبھی بیٹا یاد آتا ہے، کبھی بھائی یاد آتا ہے، کبھی خاندان والے یاد آتے ہیں، کبھی اپنے عزیز و اقارب یاد آتے ہیں. کاش میرا بیٹا ہوتا تو میری مدد کرتا، کاش میرا بھائی ہوتا تو میری مدد کرتا، کاش میرے خاندان والے ہوتے تو میرے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں. حسین نے بھی آپ کو یاد کیا تھا. بتاؤں کب یاد کیا تھا؟ جب سب قتل ہو گئے تھے. اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی شہید ہو گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے. جب سب مر گئے تب میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. توجہ سے سن لیجیے میرے مولا کا پیغام. اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے. کس انداز میں جواب دیں گے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ کے گریے کی آواز سیدہ فاطمہ کے آپ کے آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائے. روز عاشورا میرا مظلوم سید سجاد کے قریب آیا، شانے کو ہلایا اور ہلا کر کہا میرے لال جب قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا یا شیعت ماں ان شربتم معذب فاذکرونی. اے میرے شیعو جب تمہیں ٹھنڈا پانی مل جائے میری پیاس کو یاد کرنا. یہ حق گریہ نہیں ہے، آوازیں بلند ہونی چاہیے. تمہیں کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تازیانے نہیں برسائے گا. میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے. جب کسی شہید کی شہادت پہ آنسو بہائے تو میری شہادت کو یاد کرے. کیوں؟ انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا. کبھی اکبر کے لاشے پہ، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ، کبھی زینب کی بیریدہ. باواد بلند دوستو بی بی قبول فرمائے ان آوازوں پہ. مجھ پہ باواز بلند گریہ کرنا. ایک تصور، جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر میں قتل ہو گیا یہودیوں کا سردار تو اس کی بہن کو اسیر کیا گیا، قید کر کے لایا گیا. جب خدمت رسول میں پہنچی تو رسول اسلام نے چہرے کے حالات متغیر دیکھے، پریشانی کا عالم دیکھا. فوراً سوال کیا کیا ہوا؟ کچھ تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے. اور لانے والا بھی کوئی عام نہیں تھا، بلال ساتھ لے جا رہے تھے. کوئی بدسلوکی ہوئی ہے؟ کہا نہیں ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں ہوئی. کہا تو چہرے کا حال کیوں بگڑا ہے؟ کہا بس ہمیں اس جگہ سے گزارا گیا کہ جہاں میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا. ہائے زینب ماجائے حسین کے درمیان سے گزرتی رہی. واہ حسینہ، واہ حسینہ. خدا ان آوازوں پہ اپنا رحم و کرم نازل کرے. خدا کوئی غم نہ دے. زینب کو عباس پہ بڑا بھروسہ تھا. عباس کی عظیم بہن کا نام زینب ہے. بس ایک تصور قاضی عباس کا، مجلس تمام ہے، مصائب سارے نہیں پڑھنے. بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے. قدم قدم پہ زینب کو عباس یاد آیا. بس آخری جملہ، زندان شام شہداء کے سر آنے لگے. جس کا سر آتا تھا وہی ماں اٹھتی تھی اپنے لاڈلے کا سر لے لیتی تھی. اکبر کا سر آیا لیلا نے لے لیا، قاسم کا سر آیا ام فروا نے لے لیا. عزیزوں لیکن کا وقت نہیں ہے، بس یہ تصور. لیکن اب جو ایک سر آیا تو ہلچل سی مچ گئی
کسی نے پوچھا کس کا سر ہے؟ جواب ملا حسین کا علمدار، زینب کے پردے کا محافظ۔ خدا ان آوازوں پہ رحم و کرم نازل کرے، جو رو نہ سکے وہ گناہوں کی معافی مانگے۔ بی بی زہرا کو پرسا دینا ہے، سیدہ کی دعا ہو، اس انداز سے پرسا ہو کہ بی بی قبول کرے۔ غازی عباس کا سر آیا، زینب آگے بڑھی، سر عباس اور قریب آیا، زینب اور قریب آئی۔ بس یہ بہن کے جملے سن لیجئے، اگر تمہارے دلوں میں بھائی والا دل ہے تو پھٹ جائے گا۔ اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، خدا ہر بہن کو سلامت رکھے۔ توجہ، بھائی عباس کا سر قریب آیا، زینب آگے بڑھی۔ زینب نے بھائی کے کٹے ہوئے سر سے چادر کو ہٹایا، قیامت ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا کہ جب تک سر عباس دشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی، لیکن جیسے ہی زینب نے اٹھایا آنکھیں بند ہو۔ یہ بی بی قبول فرمائے، یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ جو تمنا لے کے آئے ہیں روزے جمعہ ہے۔ اے صاحب زمانہ، ہمارا پرسا تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، ہم تیرے پیروکار، تیرے جد کے ماتمدار ہیں۔ صاحب زمانہ، ہمارا پرسا قبول ہو۔ بس آخری جملہ، عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا میں تجھے سفید بال نہیں دکھاؤں، میں تجھے رسیوں کے نشان نہیں دکھاؤں، میں تجھے جھکی ہوئی کمر نہیں دکھاؤں۔ آنکھیں کھول، زینب کا حال دیکھ۔ بس ایک تصور، آخری تصور، جن کے دل میں محبت ہے اور 4 سال کی اولاد ہے وہ اسے محسوس کریں گے۔ سکینہ بھی ہر قدم پہ اپنے چچا کو یاد کرتی تھی، جب بھی تماچا پڑتا تھا، اے چچا میں پیاسی ہوں۔ بس یہ آخری تصور، پردہ، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس قدم قدم پہ تازیانے۔ بس یہ ٹھہر کے یہ جملہ سن لیجئے، میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، اسے تصور کو کر لے اور انشاءاللہ روتے ہوئے زری سے چپک جائیے، ہر مراد آپ کی پوری ہوگی۔ بس یہ جملہ، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس ہم مارے گئے، عباس ہمیں لوٹا گیا، ہمیں تماچے مارے گئے۔ جب زینب نے بیان تمام کیا تو ایک مجبور، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا غریب زندان کی دیوار کو پکڑ کے اٹھا، یا علی مدد کہہ کے آیا۔ پھوپھی میرے چچا کا ماتم کر چکی، ہاں میرے لال، میرے چچا کو رو چکی، ہاں میرے لال، لاؤ لاؤ میرے چچا کو میرے حوالے کر دو۔ زینب نے سر عباس لیا، سید سجاد کو دے دیا۔ بس ٹھہر جائیے، سب یہ سوچ رہے تھے سید سجاد ماتم کریں گے، سید سجاد پرساد دیں گے، راستے کی مشکلیں بیان کریں گے، لیکن نہیں عزیزوں، نہ سید سجاد نے ماتم کیا، نہ راستے کی مشکلوں کو بیان کیا، نہ اپنی مظلومی بیان کی۔ بس آخری جملہ، تصور شرط ہے کہ سید سجاد نے کیا کیا؟ سر عباس کو لیا، زندان کے ایک کونے میں گئے، ایک ننھی سی قبر تھی، سر عباس کو رکھ دیا۔ اے سکینہ تیرا چچا آ گیا، اے سکینہ